سورۃ عنکبوت میں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کسی کو کوئی شک نہ رہے، بے شک جو نماز ہے، صلاۃ ہے، وہ بے حیائی، ٹھیک ہے، فحشائی والمنکر، اس طرح کے الفاظ ہیں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اس سے آپ کو پریونٹ کرے گی، بے حیائی اور نہ کرنے والے کاموں سے آپ کو بچائے گی، جو کام آپ کی شان نہیں ہے ہی نہیں، تو ان کاموں سے آپ کو بچائے گی۔ کون بچائے گی؟ یعنی اس نماز کے ذریعے آپ کو کیا بے حیائی اور برے کاموں سے بچایا جائے گا۔ اچھا، وہ جو فحشائی والمنکر جو ہے وہ اس معاشرے میں ایگزسٹ کر رہے ہوں گے تو بچیں گے نا۔ دیکھیں، آپ کسی ایسی چیز سے بچنا چاہ رہے ہیں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، آپ کو اس سے کب بچایا جائے گا؟ جب وہ چیز موجود ہوگی تو بچایا جائے گا نا۔ تو جس جگہ آپ رہ رہے ہیں اس جگہ آپ کو بچانا ہے، کیونکہ وہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہے، اس کے ذریعے آپ کو بچایا جائے گا۔ اب آپ اس میں اجتماعیت کی بات کرتے ہو۔ اب دیکھیں، نماز میں جو صیغہ استعمال کیا جاتا ہے وہ جمع کا، وہ جمع حاضر کا ہم کا صیغہ، ہم میں اجتماعیت ہے۔ آپ کا پورا جہاں تک آپ کا اثر جا سکتا ہے، آپ کی بات جا سکتی ہے، آپ کا پیغام جا سکتا ہے۔ اور آج کل تو آپ کا پیغام، آپ کو پتہ ہے، ہر دور کے تقاضے رہے ہیں۔ آپ اس دور میں جہاں آپ کو اتنی سہولیات میسر ہو چکی ہیں، وہاں بات یاد رکھیے گا، آپ کو اس لحاظ سے آپ کی ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے، اس کا سکوپ بھی بڑھ گیا ہے۔ اب آپ کی آواز دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں بھی جا سکتی ہے، آپ کو پتہ ہے اس بات کا۔ اب آپ کے پیغام کی جو براڈ کاسٹ ہے، اس کا جو اسپیکٹرم ہے وہ براڈر ہو گیا ہے، جو اس کا ہے نا دائرہ کار، وہ بڑھ گیا ہے۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ آپ کی ذمہ داری آپ پر بڑھ گئی ہے، تو پورے ایک انسان کو اس برائی سے، اس خباثت سے کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے، اس نے بچنا ہے۔ اب آپ دیکھیں وہ کیسے بچ سکتا ہے؟ وہ ایسے بچ سکتا ہے جب ایک نظام بہتر ہو، جب حکومت بہتر ہوگی تو بہتر ہوگا۔ تو گویا کہ جب رب کا دین، اللہ کا نظام نافذ ہو جائے گا تو نہ صرف میں بچوں گا بلکہ بہت سارے انسان بچ سکتے ہیں، یقیناً بچیں گے۔ تو میں نے اپنے اندر اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے، پھر اپنے گھر میں نافذ کرنا ہے، پھر اپنے شہر میں، پھر اپنی اس دنیا میں اللہ کے دین کے نفاذ میں اپنا میں نے کردار ادا کرنا ہے۔ یہ ہے کمٹمنٹ۔ اور اس کام میں اگر آپ اس نماز سے، اس سلسلے سے جڑے رہے تو اس کے ذریعے آپ کی مدد کی جائے گی۔ اسٹیبلش کرو اس نماز کو، اور اس نماز کے ذریعے پھر اس دین کو اسٹیبلش کرو۔ یہ ہے آپ کا مشن۔ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے، آپ ایک انسان کے لیے۔ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمام یہ جو انسانیت ہے نا، ایک جسد واحد کی طرح، یہ امت خاص طور پر، اگر کسی ایک عضو کو تکلیف ہوگی تو دوسرا عضو اسے تکلیف کو محسوس کیے بنا رہ نہیں سکتا، وہ اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے گا۔ تو یہ ہے آپ کا اصل مشن، خود کو بھی بچانا اور دوسروں کو بھی بچانا۔ اب اس مقصد کے لیے آپ کو نماز کے، دیکھیں آپ آئے ہو نا کسی جگہ پہ، آپ نے کیا لینا ہے؟ مجھے یہ لینا ہے۔ آپ کسی بھی جگہ پہ اگر کسی بھی کام کے لیے جاتے ہو تو الٹیمیٹ آپ کا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے، آپ کو وہ آبجیکٹو اچیو کرنا ہی اصل آپ کا مشن ہوتا ہے۔ تو اب آپ اس نماز کے ذریعے
کون سی معاونت حاصل کرنا چاہتے ہو، کون سی، اس کے ذریعے کی جائے گی، اس کے ذریعے۔ اور پھر دیکھیں کیسے، دیکھیں اللہ نے اس اجتماعیت کا کیسے اہتمام کیا ہے۔ آپ مسجد میں رہتے ہو، پھر اس مسجد سے دیکھیں، مسجد سے پھر آپ کو جمعہ کے دن اس سے بڑی جگہ پہ گیدرنگ میں لے کر جایا جاتا ہے، پھر سال میں 2 مرتبہ آپ کو اور اس سے بہت بڑی گیدرنگ کی طرف اکٹھا کیے جاتے ہیں عیدین کی صورت میں، پھر اس میں آپ کو پھر ایک سب سے اس سے اور بڑھ کر گیدرنگ آپ کا کیا، حج ہے۔ اللہ گریجولی آپ کو کس طرح اس نماز کے ذریعے کس قدر پورے ایک جہان سے جوڑ رہے ہیں۔ تو اب آپ کو سمجھنا ہوگا کہ مجھے نماز کیوں دی گئی، اس نماز کا جو دائرہ ہے وہ کہاں تک جا رہا ہے، اس دائرے میں کیا کیا آ رہا ہے، اور اصل اس دائرے کا، ہر دائرے کا ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ ایک پرکار ہوتی ہے نا، اس پرکار سے آپ دائرہ لگاتے ہو، سب سے پہلے آپ سوچتے ہو کہ میں نے دائرہ کہاں لگانا ہے اور کتنا، جتنا لگانا ہے آپ اس کا اتنا کھولتے ہو اس کو، لیکن جو اس کا سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے، جو اس کا کور ہوتا ہے، جو اس کا سینٹر ہوتا ہے، اس کے گرد گھومتی ہے وہ، جو آپ کی نماز ہے وہ کس کے گرد گھوم رہی، اس سینٹرل پوائنٹ کیا ہے۔ اگر آپ اس سینٹر سے جڑے ہوئے ہو تو اپنے دائرے کو بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ، آپ کا دائرہ زبردست ترتیب سے ہوگا۔ اگر آپ کا سینٹر ڈسٹرب ہو گیا، آپ کا دائرہ گول نہیں رہے گا۔ ہم اپنے سینٹر سے، اس کور سے ہم نہیں جڑے ہوئے، تو اس سینٹر سے، اس کور سے جڑنا ہے۔ آپ کا آبجیکٹو کیا ہے، آپ کی بندگی کا، اس بندگی میں نماز کی کیا صورت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور اسے آپ نے کیا اچیو کرنا ہے۔ تو اب آپ کا ویژن اپنی ذات سے آگے، بہت آگے تک کا چلا گیا۔ یہ تو پوری کائنات اب اس کو جتنا بڑھاتے جاؤ، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے نا۔ وہ کہتے تو ہی چند کلیوں پہ قناعت کر کے بیٹھ گیا، یہ تیری اپنی حماقت تھی، پھر میں کیا کرتا؟ کہتا وہیں تیرے تنگی داماں کا علاج بھی تھا، تو نے اپنے داماں کو اپنے وسعت کیوں نہیں دی تھی؟ جب آپ اس پوری انسانیت کے سامنے کے بیچوں بیچ کھڑے ہوں گے، تب آپ کو پتہ لگے گا کہ میں نے اپنی ذات میں رہ کر بہت بڑا اپنا نقصان کیا۔ تو اپنی ذات سے نکلیں کہ، اور اپنے آپ پوری کائنات کی تسخیر آپ کے سامنے رکھی گئی، اس کو تسخیر کرنا ہے، اپنے رب کا ہونا ہے، اور اس نے اپنا کرنے کے لیے آپ کو کون سا سورس دی ہے، کون سا ذریعہ دی ہے، اپنی بندگی کا اور اپنی نماز کا۔ قدر کریں اپنے اس سورس کی۔